الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ ان کافروں کا تذکرہ ہے۔ تفسیر میں معرف القرآن میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی سے یہ کافر، یہ اللہ کے باغی، نبی کے باغی جلتے تھے، چونکہ صحابہ روحانیت میں، ایمانیت میں، اللہ کی قربت میں، نبی کی دوستی میں یہ آگے بڑھ رہے تھے صحابہ، تو موجودہ اس وقت کے کافر ان سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اس لیے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا۔ مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمان، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے اور دینا تھا، اور اللہ نے انہیں ترقی دیا، اور اتنا ترقی دیا، ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ہمارے تصوف و سلوک کا پورا نچوڑ ہی یہی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، بس اللہ کی خوشنودی اگر ہمیں آپ کو حاصل ہو گئی تو ہم کامیاب، ورنہ نامراد ہیں۔ اسی خوشنودی، اسی رضا، اسی ترقی، اسی مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ چونکہ مرض لگتا ہے انسان کو، بیماری لگتی ہے، جیسے جسمانی لگتی ہے ایسے روحانی لگتی۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی مہلک بیماریوں کا بیان موجود ہے یوٹیوب پہ، سن لیجئے گا۔ حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مہلک بیماریوں سے بچائے جو ہماری ایمانی ترقی میں خلل ڈالتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری دور ہو کیسے؟ نہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں، نہ کسی خانقاہ میں وقت لگائے، تو یہ مہلک بیماری سے ہمیں چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اب کوئی یہ کہے بیوقوف بیمار آدمی
وہ بیوقوف یہ کہے کہ مجھے علاج نہیں کرانا ہے تو جاؤ مرو اپنا مرض بڑھا کر۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کو نہیں جانا، ہم کو تو سب آتا ہے، ہمیں سب معلوم ہے۔ قرآن شاہد ہے، سورہ عبس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکریٰ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہیں جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم سب کو رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی تھے، آئے تھے کچھ پوچھنے کے لیے، بات نہیں تو لمبی ہو جائے گی، تفصیلی واقعہ بیان کر دیتا، کسی اور موقع پہ پھر بیان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے تھوڑا سا اعراض کیا، اس پر اللہ پاک نے کہا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ میں معرف القرآن کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنورتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا۔ اب سن لیجئے، لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معرف القرآن میں کیا لکھتے، فرماتے ہیں لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے تھے اس کا فائدہ متقی بننے میں ان کو تھا، تقوی میں ان کو کام دیتا، اللہ کی قربت اللہ کی دوستی بڑھانے میں کام دیتا، ان کو تعلیم آپ دیتے تو یہ اس کے ذریعہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور کمال حاصل کر لیتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم اس ذکر اللہ سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی ترقی ہو جاتی۔ لفظ ذکرہ کے معنی کثرت ذکر کے ہیں۔ اب آگے سن لیں، یہاں قرآن کریم نے دو جملے اختیار فرمائے، یزکیٰ اور یذکر۔ پہلے کے معنی پاک صاف ہو جانے کے ہیں، پہلے کے معنی یعنی یزکیٰ کے پاک صاف ہو جانے کے ہیں، اور دوسرے کے معنی نصیحت حاصل کرنے اور ذکر سے متاثر ہونے کے ہیں۔ پہلا مقام ابرار و اتقیاء کا ہے۔ ابرار و اتقیاء اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر لیں، یعنی وہ پاک کر لیتے ہیں تبھی تو ابرار اور متقی بنتے ہیں، اتقیاء میں سے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے نفس کو پاک کیے ہیں کہ نہیں، یہی فکر کرنی ہے۔ آج ہم بے فکرے ہو گئے، اس لیے غفلت میں پڑ گئے۔ اللہ پاک ہم سب کے اندر سے یہ غفلت نکال دے۔ اسی ہندوستان، اسی انڈیا کی سرزمین پر، سرہند کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لاکھوں لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرائے، اپنے نفس کو پاک کیے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کی۔ آج وہی روحانی سلسلہ ہمارا قائم اور دائم ہے۔ خانقاہ رحمانیہ حنیفیہ کھریواں موڑ پر خود میں ابھی تک اپنے نفس کا علاج کرواتا ہوں، اور جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ لیکن ہم کچھ تو کریں۔ خود امام احمد مجدد الفسانی
سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے بارے میں تذکرہ فضل الرحمان میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی واقعہ لکھا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ محتاط عالم تھے، بڑے معتبر تھے. کعبے کی چابی اللہ نے انہیں تھما دی تھی. اندر گئے نماز پڑھے. یہ ان ہستیوں میں سے ہیں. سنیے لکھتے کیا ہیں. اور خود حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہمارے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. سنیے حضرت کیا لکھتے ہیں. تذکرہ فضل الرحمان کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. یہ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جن سے ہمارا سلسلہ ملتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ. سنیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ ہی جانشین ہوئے. بہت تفصیلی واقعہ ان کا لکھے ہوئے ہیں لیکن سن لیں یہیں سے. کیا لکھتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ ہی جانشین ہوئے ان کے، اور رجوع عام شروع ہوا. لوگ بیعت ہونا شروع ہوئے، جوق در جوق، جماعت در جماعت، قافلہ در قافلہ آ کے حضرت خواجہ معصوم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہے، توبہ تائب ہو رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے. سنیے مؤرخین کا اندازہ ہے، حضرت لکھ رہے ہیں مؤرخین کا اندازہ ہے کہ 9 لاکھ آدمی شرف بیعت سے مشرف ہوئے. 9 لاکھ اور 7,000 اہل کمال خلافت سے سرفراز ہوئے. 9 لاکھ تو بیعت ہوئے، 7,000 خلیفہ بنے. یہاں تو 10-5 خلیفہ ہوتے، ہم آپس باہر ہونے لگتے ہیں. 7,000 جن میں سے بعض ایسے اہل ارشاد ہیں جن سے پورا ملک مستفید اور سنت کی روشنی سے منور ہو گیا. سبحان اللہ. یہ وہ جملے ہیں جو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں، جو میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ وہ مقبول ہستیاں ہیں. تب بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے اللہ کے دشمن، بڑے بڑے اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن تب توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے تھے. یہ چونکہ مقبول ہو چکے تھے، اللہ کے ہاں قبول ہو چکے تھے، اللہ پاک نے اپنے کام کے لیے انہیں منتخب کر لیا تھا. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو منتخب فرما لے. جیسے پورا ملک مستفید اور سنت کی روشنی سے منور ہو گیا، جیسے شیخ حبیب اللہ بخاری جو خراسان اور ماوراء النہر کے شیخ اعظم ہیں، وہ بھی حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جن کے خلفاء کی تعداد خود یعنی شیخ اعظم کے خلفاء کی تعداد 4,000 سے کم نہیں. آگے اب سنیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے علوی مرتبہ اور علوم و معارف کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے مکاتیب کا مطالعہ ضروری ہے. یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو 3 جلدوں میں ہے اور جو گویا مکتوبات امام ربانی کا تتمہ اور شرح ہے. اس سلسلۃ الذہب کا اختتام اس ذات گرامی یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوتا ہے، جس کا شمار اکابر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ تجدید میں ہے. یہ مختصر رسالہ آپ کے تذکرہ کا تحمل نہیں رکھتا. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. یہ حضرات تصوف و سلوک کے اسی لیے امام کہے جاتے ہیں. اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر اپنی معرفت و محبت کی گرمی بھر دی تھی.
علوم نبوت کی روشنی عطا کر دی تھی، سنت کے پیروکار تھے، عشق الہی اور عشق رسول میں یہ ڈوبے رہتے تھے، مجال نہیں کہ کوئی کام یہ سنت کے خلاف کریں۔ تب اللہ پاک ان کو باطنی دولت عطا کیا تھا، اور باطنی دولت عطا ہر ایک کو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت مجاہدہ شرط ہے۔ سب سے پہلے ہم کسی اللہ والے سے جڑیں، ان سے سبق لیں، پھر اللہ پاک ہمارے آپ کے قلب و جگر کو روشن کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جب قلب و جگر روشن ہوتا ہے تو پھر کیا پوچھ رہا، ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب بصیرت، ارے بصارت کی بتائیے کتنے کلومیٹر تک لوگ دیکھ لیتے ہیں، بصیرت کی پھر پرواز کا کیا پوچھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ مالا بدہ منہ ایک کتاب ہے فارسی میں، اس کے کتاب الاحسان میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں کے سینے میں تلاش کرنا چاہیے اور اس نور سے اپنے سینے کو روشن کرنا چاہیے تاکہ فراست صحیحہ حاصل ہو اور اس کے ذریعہ ہر خیر و شر کو معلوم کیا جا سکے۔ اب فراست کا ایک قصہ بہت مشہور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس سے کہیں بدنظری ہو گئی تھی، تو جب وہ آئے بیٹھے تو جیسے محفل میں آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے، سمجھا بجھا رہے تھے ساتھیوں کو۔ جیسے ہی ان کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو آپ اپنی باطنی فراست سے جو اللہ نے عطا کیا تھا فرمانے لگے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے محابہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ بعد میں لوگ کہنے لگے کیا وہی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ تب بتایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اب سنیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بات کہاں سے اور کیسے؟ ایک صاحب نے کہا بزرگوں کا الہام یہ کہیں سے ثابت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سن لیجیے وہ روایت۔ اخرج البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما اقبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر اي ملہمون، تاریخ الخلفاء صفحہ 84 پر۔ اور ایک کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہے، کرامات صحابہ، اس میں بھی دیکھ لیں۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے
جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھیں، یعنی انہیں الہام ہوتا تھا۔ اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہیں، عمر فاروق اعظم یوں ہی نہیں کہا گیا۔ اب اللہ پاک جب ہمیں آپ کو بصیرت عطا فرما دیں گے، ہمارے آپ کے قلب کو جب نورانی کر دیں گے، تو انشاءاللہ خیر و شر کا پہچاننا، اچھائی برائی کا پہچاننا، کھرا کھوٹا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نور بصیرت حاصل کریں، اور نور بصیرت یعنی باطنی نور، سینے کا نور، ایمان کا نور، ہدایت کا نور، اللہ پاک تقوی کا نور اللہ پاک کی یاد سے نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل تصوف یعنی اللہ والے جو تصوف و سلوک کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ کچھ وظیفہ بتلاتے ہیں کہ تم سبحان اللہ پڑھو، تم لا الہ الا اللہ پڑھو، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، تم سورہ یاسین روزانہ صبح شام پڑھو، تم 3 دفعہ 24 گھنٹے میں 2 رکعت کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے مناجات کرو، اللہ پاک سے مانگو، اور مانگنا بھی چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے حدیث پاک میں ہے، جب ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو جاتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وجعل لی نورا فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا وعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا اللہم اعطنی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ میرے قلب کو روشن کر دے، میری آنکھ کو نور عطا فرما، میرے کان کو نور عطا فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے نور عطا فرما، میرے گوشت میں، میرے خون میں، یعنی سب دیکھیے نور ہی نور مانگ رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں اللہم آتنی نورا، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، نور ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی۔ اسی لیے کہا ہے قرآن نے سورہ زمر میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ پاک جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں اسے نور عطا کرتے ہیں، رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے یعنی یہ نور، یہ روشنی سے مراد ہدایت ہے، ہدایت اللہ پاک سے اس لیے مانگنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، قاسیہ یہ مشتق ہے قساوت سے مشتق ہے، معرف القرآن میں لکھا ہے۔ اور قساوت اس قلب میں آتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی طرف رجوع کم کرتا ہے، دل کی سختی کی وجہ سے، قساوت کی وجہ سے۔ اب یہ قساوت توبہ کرنے سے دور ہوتی ہے، اللہ کرنے سے دور ہوتی ہے۔ قساوت قلبی جس کے سینے میں ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر قساوت ہوتی ہے، وہ آدمی بے رحم ہو جاتا ہے، جلاد ایک قسم کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو ایسی مہلک بیماری سے بچائیں اور اپنی یاد میں لگا لیں، ہم لوگوں کو قبول فرما لیں۔ اس لیے دیکھیے اپنے اکابرین کتنی خدمت کی، راتوں رات جاگ کے اللہ پاک کو مناتے تھے، مناجات کرتے تھے، لگے رہتے تھے۔ ہم کو آپ کو بھی دعا فرمائیے اللہ پاک قبول فرما لے، راتوں کو جاگنا آسان فرما دے، سنت پہ چلنا آسان فرما دے، اپنی معرفت محبت ہم سب کو عطا فرما دے، رگ رگ نس نس میں خون کے قطرے قطرے میں اپنی معرفت محبت عطا فرمائیں، اپنی معرفت و محبت کی گرمی ہم سب کے دلوں میں ڈال دیں، اور علوم نبوت کی روشنی ہم سب کو عطا فرمائے، ہر گناہ سے گھنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔